تشریف رکھتی ہیں جناب بیگم شہناز وزیر علی صاحبہ, جو کہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان. اس سے پہلے پاکستان میں فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن بھی رہ چکی ہیں. ایجوکیشن سے بہت گہرا تعلق ہے. بیگم صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, جو کہ 6 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں. پاکستان کے فیڈرل منسٹر آف کامرس بھی رہ چکے ہیں عباسی صاحب. چیئرمین اور سی او رہ چکے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے. ایئر بلو کے بھی سی او رہ چکے ہیں. اور نہ صرف ایک پولیٹیشین ہے بلکہ پاکستان کے ایک لیڈنگ بزنس مین اور ایک لیڈنگ ٹیکس پیئر بھی ہیں. اور ناظرین, مجھے لاہور سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, پاکستان کے ایکس فائنانس منسٹر. اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 28 جون کو جب ہم نے پروگرام کیا تھا, جس کے نتیجے میں یہ نیٹو کنٹینرز کی ساری کہانی اور سارا اسکیم اور اسکینڈل سامنے آیا, اس پروگرام میں بھی ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. اسٹوڈیو سے ڈسکشن کا ہم آغاز کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ جی, گورنمنٹ کی اکنامک مس مینجمنٹ اس پہ بھی آتے ہیں, کیونکہ آپ نے نیٹو کنٹینرز کی بات کی ہے تو میں سمجھتی ہوں ایک تو کیونکہ یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے سپریم کورٹ سے, اور کیونکہ سب جوڈس ہے یہ میٹر, اس لیے اس پہ زیادہ میرے خیال میں اس وقت تو ڈسکشن نہیں ہو سکتی. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن 2-3 چیزیں تو جی واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ 2009 سے چیکنگ نیٹو کنٹینرز کی شروع ہو گئی تھی, تو ہماری حکومت کے دور میں ہی نیٹو کی چیکنگ کنٹینرز کی چیکنگ شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے 5 سال قطعاً کسی قسم کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی, اور نیٹو کنٹینرز میں جو بھی مال آتا تھا ایساف کے نام پر, نیٹو کے کنٹینرز کے نام پر, اور اس میں کیا تھا, کیا وہ رستے میں سے کوئی کنٹینرز میں سے مال نکالا جاتا تھا, اور افغانستان کتنا پہنچتا تھا, یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں. اور اب کیونکہ مارچ سے چیکنگ شروع ہوئی ہے, اور عموماً چیکنگ کا طریقہ یہی ہوتا ہے 100% کنسائنمنٹ کبھی نہیں چیک کی جاتی, 10-15% کنسائنمنٹ چیک کی جاتی ہے. تو میرے خیال میں 2-3 چیزیں اور بھی سامنے ابھر رہی ہیں. دیکھیے, میڈیا جب کچھ اعداد و شمار یا کچھ نمبرز اس طرح پیش کرتا ہے 220 ارب روپے کا نقصان ہو گیا, اصل میں اس وقت تو پورا نقصان جو اس وقت ایف بی آر ہمیں بتا رہا ہے کہ جو وہ چیکنگ کر رہے ہیں وہ تقریباً 33 ارب ہے, جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. 33 ارب تو چھوٹا سا ہے, بالکل دیکھیے نہیں, ڈفرینشیل اتنا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, بحث ہم یہ کر رہے ہیں کہ 220 ارب نہیں ہے, 33 ارب ہے تو کوئی بات نہیں, 35 ارب ہے تو اسمال چینج. وہ بھی بالکل نہیں, یہ نہیں کہ اس کو ہم کسی طریقے سے اس کی دفاع کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ لیٹ اس ناؤ ٹرائی اینڈ بی مور اینڈ مور ایکوریٹ, کیونکہ بہت ہیڈ لائنز لگ جاتی ہیں, فگرز اچھالے جاتے ہیں, ڈیٹا داد و شمار دیا جاتا ہے, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں تو 80% فرق تھا اور ڈفرینشیل تھا بٹوین ریالٹی. تو میرے خیال میں یہ تو بہت اچھا, میں تھوڑا سا اس میں آپ کو ایکسپلین یہ کر دوں کہ یہ فگر جو 220 ارب روپے کا ہے, یہ میڈیا نے اور ہم نے انوینٹ نہیں کیا. در حقیقت ہمیں تو کچھ ڈاکومنٹس کسٹم ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی, جب کسٹم انٹیلیجنس والے کو یہ خبر ملی اور کسٹم انٹیلیجنس نے اس پہ انویسٹیگیشن کرنی شروع کی, کسٹمز انٹیلیجنس نے اپنی جو اسسمنٹ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو لکھی کہ اگر 10 یا 11 ہزار کنٹینر جو کراچی سے ایشو ہوئے ہیں, کلیئر ہوئے ہیں نیٹو کے نام پہ, آئی ایس کے نام پہ, اگر وہ افغانستان کراس نہیں ہوئے, کچھ کنٹینرز پکڑے گئے جن میں لکر نکلی, انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا کہ اگر 49-50 کنٹینرز یہ پکڑے گئے ہیں, اس میں یہ لکر نکلی ہے, اگر باقی سب میں بھی لکر تھی یا اس میں ڈیوٹیبل آئٹمز تھے, اس کو انہوں نے اسٹیٹسٹکلی اگر کہتے ہیں ایکسٹراپولیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس ایکسٹراپولیشن, اب ایف بی آر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً 10,000 کنٹینر نہیں ہوں گے, تو یہ تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اکاؤنٹ فار کر کے دینا ہے کہ کراچی سے جو 10,000 کنٹینر کلیئر ہوئے ہیں وہ کوئٹہ اور پشاور کے راستے افغانستان کیوں نہیں جا سکے, اور اگر گئے ہیں تو کسٹم کے ریکارڈ میں نظر کیوں نہیں آتے. بالکل, ہمارا تو میڈیا نے انوینٹ نہیں کیا کچھ نہیں. بات یہ جی دیکھیے, بورڈ کے فگرز ایکسٹراپولیشن 100% کبھی بورڈ نے کی نا, میڈیا نے تو نہیں کی. ابھی تو پورے حقائق سامنے نہیں آئے, تو اس لیے میرے خیال میں کیونکہ سو موٹو ہے, سب جوڈس ہے, اس پر ایک دفعہ دوبارہ جب آپ نے اس کو کلیئر کیا تو میں اس کو اسی لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ فگر میڈیا نے انوینٹ نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیٹو میڈیا بن چکے ہیں, اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ انویسٹیگیٹو کوئی اتھارٹی ہوتی تھی یا ٹیمز ہوتی تھی, لیکن آج کل میڈیا ہی اتنی انویسٹیگیشن کہاں بن چکے ہیں, کاش ہم بن جاتے ہندوستان میں. محترمہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فگر ہے یہ میڈیا نے اختراع نہیں ہے, میڈیا نے انوینٹ نہیں کیا, یہ کسٹمز انٹیلیجنس کا فگر ہے. اب ہمارا فگر اس وقت جو سامنے آ رہا ہے وہ 33 بلین ہے, اور ابھی بھی یہ کیس سو موٹو ہے اور یہ سب جوڈس ہے, تو لیٹ اس ویٹ اینڈ سی کہ اصل بات کیا نکلتی ہے. سلمان شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ خاقان عباسی صاحب, آپ جو ہیں آپ ایک پولیٹیشین بھی ہیں, آپ ایک ٹیکس پیئر بھی ہیں, آپ ایک بزنس مین بھی ہیں, سسٹم میں کام کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو ایپیکس ٹیکس کلیکٹنگ اور ٹیکس پالیسی میکنگ انسٹیٹیوٹ باڈی ہے پاکستان کی, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اگر اس کی یہ کریڈیبلٹی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے, جو کہتے ہیں کہ 35 کا نقصان ہو گیا, 35 ارب, اگر یہ کریڈیبلٹی ہے تو کس منہ سے آپ بزنس کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں ٹیکس ایکسپینشن کے لیے؟ بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ایف بی آر بیسیکلی گورنمنٹ پالیسی کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو اگر گورنمنٹ پالیسی ہی یہ ہو کہ ہم نے اضافی ٹیکسز لگانے ہیں اور جو انڈسٹری ہے یا بزنس اسی سے ٹیکسز لینے ہیں,
تو پھر بات آگے پھر جو بزنس ہے وہ انہیبٹ ہو جاتا ہے، بزنس لوگ ایکسپینڈ نہیں کر پاتے. تو اس لیے ایف بی آر کی اپنی ویکنیسز بالکل اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ حکومتی پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو بزنس کو سپورٹ کرے. آج ہم جو ہماری ٹیکس رجیم ہے وہ بیسکلی بزنس کو روک رہی ہے آگے بڑھنے سے. ہمارے ایکسپورٹس بھی روک رہے ہیں، ہماری ڈومیسٹک روک بھی رہی ہے اور اس پہ ٹرسٹ بھی نہیں ہے. ٹرسٹ تو ہے ہی نہیں، ٹرسٹ تو بالکل نہیں ہے. اگر جب ایسے حالات ہوں گے جس میں جیسے آپ کے سامنے اتنی بڑی کنسائنمنٹس اگر چلی جاتی ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کنسائنمنٹس جاتی رہی ہیں، لکر کی ہیں، سگریٹس کی ہیں، افغان ٹریڈ کے نام پر ہیں. آپ کسی بازار میں پاکستان میں چلے جائیں، آپ کو اسمگلڈ آئٹمس کی بھرمار ملے گی. تو جب تک اس کی رکاوٹ نہیں ہوگی تو ایف بی آر کی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہوگی. تھوڑا سا میں سلمان شاہ صاحب کے پاس چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ ایک ایسی حکومت، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، سوال ریز کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی وفاقی حکومت جو پولیٹیکلی انٹیکٹ ہے، جس کے الائز اس کے ساتھ ہیں، جو سیاسی طور پر مستحکم ہے، جس کے اوپر سب سے بڑا الزام اکنامک مس مینجمنٹ کا ہے، اکنامک گورننس کا ہے، اس کے انڈر دا ویری نوز یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اس قسم کی بے قاعدگیاں اور irregularities ہو رہی ہیں اور یہ گورنمنٹ ان کو روکنے سے قاصر ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ آئی تھنک جب آپ دیکھیں کہ جب پریزیڈنٹ مشرف آئے تھے تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بہت کم ہے اور یہ لوگ بزنس کمیونٹی ٹیکسز نہیں دیتی تو فوج کو لگایا جائے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے. اور اس وقت بھی یہ سارے سروے ہوئے تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اکانومی بالکل بیٹھ گئی تھی اور وہ جو تھوڑی بہت اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی تھی اور گروتھ بھی بند ہو گئی تھی. اب آئی تھنک اسی قسم کا ایک ایٹماسفیئر اب پھر ہو رہا ہے کریٹ. اور یہ آئی تھنک ایف بی آر کے اندر سے یہ چیزیں آتی ہیں کہ جی ہمیں اگر زیادہ آپ امپاور کر دیں گے اور ہم جا کے بزنس کمیونٹی کو ہیرس کر سکیں گے اور ان سے ہم یہ چیزیں اور ٹیکسز لے سکیں گے تو ان کو فائدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کا ریٹ جو ہے وہ اور بہتر ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ کمائی کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک سولوشنز جو ہیں وہ یہ زیادہ پاورز کے سولوشنز نہیں ہیں، انٹیلیجنٹ طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر جو ہائی لیول تعیناتیاں ہوتی ہیں، جو وہاں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، جو سلیکشن کی جاتی ہے، وہ تو ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، وہ تو پرائم منسٹر کی اپروول کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اتنے بڑے اسکیم جب ہوتے ہیں تو الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو جو ہے وہ تو آفس آف دی پرائم منسٹر کی بنتی ہے. فیڈرل بورڈ میں تو بات ختم نہیں ہوتی سر. اس میں بنتی ہے اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنی آپ پاور زیادہ دیں گے ایف بی آر کو اتنی زیادہ بڑی ابیوس بھی ہوگی. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کا ٹیکس کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، پرائم منسٹر کا ٹیکس کا ہمیں نہیں پتا، پارلیمنٹیرینز کتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ نہیں ہمیں پتا، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر نواز شریف صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ نہیں پتا، الطاف حسین کوئی ٹیکس دیتا ہے تو وہ نہیں پتا، افسر یار کوئی ٹیکس دے رہا ہے تو اس کا نہیں پتا. تو یہ جب تک ہم رول ماڈلز نہیں بنائیں گے، جب تک ہماری لیڈرشپ خود آ کے سامنے ٹیکس وغیرہ نہیں دے گی تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام یا بزنس کمیونٹی یا باقی جو تاجر کمیونٹی ہے یا ایگریکلچرسٹ ہیں یا فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں یہ کہاں سے ٹیکس کیوں دیں گے ٹیکس؟ کیونکہ وہ جو کلچر ہے وہ تو لیڈرشپ نے سیٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. لیٹ می ٹیک اے بریک. ڈاکٹر صاحب لیٹ می ٹیک اے بریک. بنیادی طور پہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، پرائم منسٹر کتنا ٹیکس دیتے ہیں، نواز شریف صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں، اسفندیار ولی خان صاحب کیا ٹیکس دیتے ہیں، کس منہ سے آپ بزنس کمیونٹی سے جا کے ٹیکس ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں، یہ زیادہ یا نئے ٹیکسز اس پہ لگاتے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.